السلام علیکم۔ پاکستانی سرحدوں کی صورتحال کے اوپر میں پچھلے کئی روز سے پروگرام کر رہا ہوں، اور آج بھی ابتدا کے اندر میں وہ جملے دہراؤں گا اور پھر ہم اپنے اس پولیٹیکل ٹاپک کی طرف جائیں گے کہ جو اس وقت سرحدوں کی صورتحال ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپس کی لڑائیاں چھوڑ کے پہلے پاکستان کے دفاع کی خاطر سارے اکٹھے بیٹھیں، اور اکٹھے بیٹھنے میں صرف سیاسی لوگوں کی میں بات نہیں کر رہا، سیاسی اور عسکری قیادت کو دونوں کو مل کے اکٹھے بیٹھنا پڑے گا اور فیصلہ کرنا پڑے گا۔ افغانستان کے راستے پاکستان کو انسیٹل کرنے کی سازش میں اس وقت انڈیا بھی انوالو ہے اور اسرائیل بھی انوالو ہے، اور یہ نہیں ہے کہ افغانستان پاکستان سے تگڑا ہے، پاکستان اس کو جب چاہے اپنی مرضی کا سبق سکھا سکتا ہے، لیکن افغانستان کی سچویشن ایک ایسی سچویشن ہے جس کو آپ کبھی بھی سسٹینیبل بیسس کے اوپر پیس کی طرف نہیں لے جا سکتے۔ چھوٹے چھوٹے گروپ ہیں، پہاڑی علاقے ہیں، پورا ایسی رگڈ ماؤنٹین کا علاقہ ہے، اس میں آپ کہیں کہ خوشحالی آ جائے گی، امن آ جائے گا، ایک گروپ جو ہے پریویل کرے گا اور وہاں صورتحال بہتر ہوگی، کبھی بہتر نہیں ہوگی۔ ہمیں اپنے بارڈر سیکیور کرنے پڑیں گے، اپنے علاقوں کے اندر یہ جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہیں ان کو ایلیمینیٹ کرنا پڑے گا، اور سرحد پار وہ جو پاکستانی بارڈر ایریاز کے قریب ٹی ٹی پی کی پناہ گاہیں ہیں ان کی کمر ایک دفعہ آپ کو توڑنی پڑے گی، اور اس کے لیے کمپریہنسو اسٹریٹجی چاہیے۔ گھر کے اندر بھی اتفاق اور اتحاد چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ جنگ جا کے بارڈر پہ بھی لڑنی ہے تو فوج طاقت سے لڑتی ہے، صرف اندر آپ کی یونٹی برقرار رہنی چاہیے۔ اور دوسرا، فارن پالیسی کے میدان کے اندر بھی سعودی عرب کو، چائنا کو، ایران کو، قطر کو، جو آپ کے ساتھ چل سکتے ہیں، یو اے ای ہو سکتا ہے اس مسئلے پہ کھل کے آپ کے ساتھ نہ چلے، تو جو ملک آپ کے ساتھ چل سکتے ہیں، ٹرکی ساتھ چلے گا، سعودی عرب ساتھ چلے گا، ان کو ساتھ بٹھائیں اور بیٹھ کے ایک طریقہ کار کے اوپر اتفاق رائے پیدا کریں۔ افغان جو ہیں اس وقت افغانستان کے راستے انڈیا بھی اور اسرائیل بھی دونوں پاکستانی علاقوں کے اندر در اندازی کر رہے ہیں، اور یہ بات پوری دنیا کو معلوم ہے، ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ صرف ہمیں اپنی اسٹریٹجی جو ہے مضبوط طاقتور اسٹریٹجی جس میں اپنے ایک ایک شخص کی جان کا جو تحفظ ہے اس کو 100% یقینی بنایا، اور یہ قسم اٹھائی جائے کہ ایک کے اوپر حملہ ہوگا تو اس کا بدلہ لیں گے، لیکن یہ مسلسل روکنا پڑے گا، اس کو بارڈر کے اندر سے یہ جو سپل اوور ہے اس کا خاتمہ کرنا پڑے گا، ادروائز پاکستانی علاقوں میں امن نہیں آئے گا۔ پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ابھی بھی ارد گرد گھومتی ہے، پاکستان تحریک انصاف ورسز اسٹیبلشمنٹ، پاکستان تحریک انصاف ورسز پریزنٹ گورنمنٹ، اور یہ صورتحال جتنی جلدی سمجھ جائے اتنا بہتر ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کے اندر بھی کیوٹک ایک سین ہے۔ خواجہ آصف نے ایک ٹویٹ کے اندر کہا بھی کہ وہ ان کی ساری سیاست، سارا محور اس کا عمران خان سے شروع ہوتا ہے، عمران خان پہ ختم ہوتا ہے، باقی ایشوز کے اوپر ان کی توجہ نہیں ہے۔ اور جب بھی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ماضی میں بھی پیپلز پارٹی یا نون لیگ، انہوں دونوں نے ایک ایک ادوار دیکھا ہے، یہ رگڑے والا، ان ادوار کے اندر ان کی توجہ یہی رہتی ہے، پوری پارٹی ایک ہی گیت گا رہی ہوتی ہے کہ وہ نواز شریف کیسے باہر آئیں گے، زرداری صاحب 11 سال سے جیل میں، اور ابھی عمران خان کی باری ہے تو عمران خان کے لیے پوری پارٹی بولتی ہے، لیکن پارٹی پوری اندر سے بٹ چکی ہے۔ اور اس کا اظہار ہمیں علیمہ خان کے اس اسٹیٹمنٹ سے ہوتا ہے جس میں گزشتہ روز اس نے پارٹی کے تمام سینئر لوگوں کے نام لے کر کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ میں آپ کو دوبارہ سناتا ہوں، دکھائیے گا کیا کہا۔ عمران خان کی صحت کے اوپر ہم کچھ نہیں ہوتا دیکھ رہے پی ٹی آئی کی طرف سے۔ حامد خان کدھر ہیں، کھوسا صاحب کدھر ہیں، علی ظفر کدھر ہیں، اور گوہر صاحب کہاں ہیں، ادھر کیوں نہیں کیس کے لیے کھڑے ہوئے؟ عمران خان نے اس امید میں اتنے لائرز کو ٹکٹ دیے تھے، آج عمران خان کے کیس لگانے تھے، چیف منسٹر آ گئے، کدھر ہیں ہمارے سینئر لائر جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں؟ پارٹی نے فیصلہ کیا کہ جیل کے اندر ڈاکٹر بھیج دیا جائے۔ پارٹی فیصلہ کیسے کر سکتی عمران خان کی صحت کے اوپر؟ کون سا علاج ہوا عمران خان کا؟ علاج تو ہوا ہی نہیں ہے، وہ صرف معائنے کے لیے گئے تھے۔ عمران خان نے جیل میں سے میسج بھیجا ہے میرے ڈاکٹرز چیک کریں۔ اب ہم پارٹی سے پوچھتے ہیں آپ نے اس کے بارے میں کیا کیا؟ جب ہم ایک ڈیمانڈ کر رہے تھے آپ لوگوں نے جیل میں بھیج دیا۔ اب پارٹی کا کام ہی نہیں بنتا کہ عمران خان کی صحت کے اوپر آئندہ کوئی ڈسکشن کریں، کوئی بات کریں ہماری اجازت کے بغیر۔ پارٹی کے اندر کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے، ہمارے بھائی کی صحت کا سوال ہے۔ اب پارٹی کے اندر جن لوگوں کے انہوں نے نام لیے ہیں اس میں سے 3-4 نے آج جوابات بھی دے دیے ہیں، گوہر صاحب ہیں، علی ظفر صاحب ہیں، لطیف کھوسا صاحب ہے، سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم نے فیملی سے کبھی کوئی چیز نہیں چھپائی، بہنیں اپنی جگہ، لیکن قیادت پہ شک نہ کرے۔ جہاں تک وہ بیان ہے میں سمجھتا ہوں کہ افسوسناک بات تھی، ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کے اوپر انگلیاں اٹھائیں، ہر وکیل جو ہے اپنی پوری کوشش کر رہا ہے۔ مشاورت تو سن سکتا ہوں لیکن مداخلت نہیں برداشت ہوتی۔ ہمارے پروفیشنلزم میں یہ نہیں ہوتا کہ سارے وکیل جو ہے چڑھ کے تو کھڑے ہو جائیں۔ یہ تو ایک حصہ ہے بیانات کا، لیکن علیمہ بی بی نے بیرسٹر گوہر کا نام لے کر یہ بھی پوچھا کہ کانفرنس کال میں کس کے ساتھ تھے، کیونکہ بیرسٹر گوہر کے ساتھ پارٹی پی ایم ایل این کی حکومت کے نمائندے محسن نقوی، سیدھا نام ہی لے لیتے، محسن نقوی ان کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے تھے، یا اگر کوئی اور بھی پس پردہ شخصیت ہے مجھے اس کا نام نہیں ہے، لیکن وہ پارٹی کے ساتھ کیونکہ انٹریکٹ کر رہے تھے، بیرسٹر گوہر چیئرمین ہے پارٹی کے تو انہی کے ساتھ کرنا چاہیے تھا، یا عمران خان نے 2 اشخاص کو جن کو اچکزئی صاحب کو اور علامہ صاحب کو ذمہ داری دی ہے یا ان سے رابطہ ہو سکتا تھا،
ایکچولی گوہر صاحب علامہ راجہ ناصر عباس کو بھی خود ساتھ لے کر گئے تھے پنڈ میں، کیونکہ شاید اکیلا بندہ پارٹی سے جاتے ہوئے گھبراتا ہے، بعد میں فیملی کے اوپر سے جب انگلیاں اٹھتی ہیں تو اب وہ لوگ ڈیفینسو پہ ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ کیا کریں۔ تو گوہر صاحب سے پوچھا گیا کہ بتائیے آپ کانفرنس کال پہ کس پہ تھے، سنیے علیمہ نے کیا کہا اور گوہر صاحب نے کیا کہا۔ حسین اخوندزادہ نے کہا کانفرنس کال لیا، اس میں پارٹی نے فیصلہ کیا کہ جیل کے اندر ڈاکٹر بھیج دیا جائے۔ کیسے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں؟ ہمیں نہیں پتا تھا کہ جیل میں جا کیا رہا ہے، کون رہا ہے، کیوں رہا ہے، ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں تھی۔ یس، کانفرنس کال ہماری ہوئی تھی، ہم نے سب ان کو بتایا، منٹ بائی منٹ خبر دی ہے۔ میرے ساتھ دوسرا بندہ جو کانفرنس کال پہ تھا ان لوگوں کے علاوہ وہ سہیل افریدی صاحب تھے۔ اب یہ الزامات در الزامات ہیں، بہنوں کی نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے، وہ اس کی سگی بہنیں ہیں عمران خان کی، ان سے زیادہ درد کسی اور کو ہو نہیں سکتا، یا عمران خان کے بیٹوں کو، بیوی کو یا بہنوں کو سب سے قریبی رشتہ یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے رشتے ایسے بنائے ہیں، ان کی نیت پہ یا ان کی کوشش پہ شک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بہنوں کو تو یہ شاباش دینی چاہیے کہ اتنے مشکل حالات میں بھی روزانہ اڈیالہ کے باہر آ کے وہ تینوں بیٹھی ہوتی ہیں، اور وہ ان کی عمر کا اگر آپ ملحوظ خاطر رکھیں تو ان کے لیے بہت مشکل ہے کہ عمر کے اس حصے میں سڑکوں پہ بیٹھنا یا دھکے کھانا، یا کبھی اوپر سے وہ پانی کھول کے واٹر کینن سے ان کے اوپر پانی گرایا جاتا ہے، تو اٹس ویری پینفل تھنگ جس سے وہ پوری فیملی گزر رہی ہے۔ لیکن ایک اور میں آپ کو سٹیٹمنٹ دکھانا چاہوں گا محسن نقوی صاحب کا۔ محسن نقوی صاحب نے براہ راست علیمہ صاحبہ کا نام لے کر کہا کہ ان کی وجہ سے تاخیر ہوئی، سنیے۔ پولیٹیکل رہنماؤں نے کہا جی ہم مطمئن ہیں، اس کے بعد جو علیمہ خان صاحبہ ہیں انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہا کہ اگر یہ ہم مان گئے سارا کچھ تو یہ ایشو ڈائی ڈاؤن ہو جائے گا۔ پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ سارے تقریباً آن بورڈ ہوتے تھے، لیکن علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ اس کو ویٹو کرتی تھی۔ اب یہ الزامات ایک دوسرے کے اوپر ہیں سب کے، پارٹی کے اندر سے بھی اور پارٹی کے باہر سے بھی۔ شاید محسن نقوی صاحب کو یا نون لیگ کی حکومت کو تو یہ سب سے زیادہ سوٹ کرے گا کہ وہ انگلیاں اٹھائیں کبھی علیمہ کی طرف کبھی بیرسٹر گوہر کی طرف، لیکن پارٹی اندر سے ساری بٹ چکی ہے، اور شاید وہ موقع آ گیا ہے کہ عمران خان کو یا پارٹی کے اندر سے کسی ایک کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ پارٹی کو عمران خان کے جیل میں ہوتے ہوئے لیڈ کون کرے گا، اور اگر یہ فیصلہ وہ نہیں لیتے، ایسے ہی چلتا ہے چونچو کا مربع، تو پارٹی کی سیاست کو بھی نقصان ہوگا، اور عمران کی رہائی کے لیے اگر وہ کوئی پریشر بلڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کاز کو بھی نقصان ہوگا۔ جو ہمارے ساتھ آج دونوں پینلسٹ ہیں، اختیار ولی صاحب ہیں کوارڈینیٹر ہیں وزیر اعظم کے، اور شاہد خٹک صاحب ہیں پی ٹی آئی سے، دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شاہد خٹک صاحب، کیا یہ وقت نہیں آ گیا کہ عمران خان کسی ایک شخص کو امپاور کر دیں، خواہ وہ علیمہ خان ہی کیوں نہ ہو، علیمہ خان کو اختیار دے دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات یہ کہ دو مختلف ایشوز ہیں، ایک ایشو ہے پولیٹیکلی اور دوسرا ایشو ہے صحت کا۔ دیکھیں، پولیٹیکلی ہمارے پاس اختیار ہوتا ہے فیصلے لینے کا، پارٹی کی تنظیم سازی کے حوالے سے ہر ایشو کے اوپر اختیار خان صاحب نے دیا ہوا ہے۔ میں پارلیمانی لیڈر ہوں، گو کہ میرا نوٹیفیکیشن ابھی نہیں ہوا، لیکن پارلیمان کے اندر میرے پاس اختیار ہے، جو میں کرنا چاہتا ہوں، جو میں کروں گا، انشاءاللہ آپ کو آپ آگے دیکھیں گے کہ جتنی بھی یہ آپ کا دعویٰ ہے، ویسے وہ اختیار جو ہے گوہر صاحب کے ہاتھوں ہمیں نظر نہیں آیا کہیں پہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ گوہر صاحب ایک وکیل ہے، میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، میں عمران خان صاحب کے ساتھ 16 سال کی عمر سے ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ پارلیمانی پارٹی کو آگے کیسے چلانا ہے۔ گوہر صاحب پارٹی کے چیئرمین نہیں ہیں، وہ صرف وکیل ہیں۔ گوہر صاحب جو ہے ایک کرائسس کے اندر پارٹی کے اندر آئے، وہ ایک وکیل ہے، وہ ایک پولیٹیکل ورکر کبھی بھی نہیں ہے۔ But he is not a PTI worker۔ نہیں، دیکھیں وہ تو ایک کرائسس کے اندر آئے اور ان کو چیئرمین بنایا گیا جب ہمارے پولیٹیکل جماعت کو تقسیم کیا گیا، ہمارے پولیٹیکل جماعت سے that is the reason he is unable to lead the party۔ دیکھیں ہر کسی کی ایک اپنی اسپیشلٹی ہوتی ہے۔ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ ایک بہت بڑے اچھے نامور وکیل ہیں، اور ان کو لینے کا مقصد یہی تھا کہ وہ عمران خان صاحب کے بشرا بی بی صاحبہ کے کیسز کو لیڈ کریں۔ چونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ عدلیہ کا جو حال ہوا ہے اس پہ الگ بحث ہے، لیکن میں ایک چیز واضح کر دوں کہ صحت کے معاملے کے اوپر پورے کا پورے اختیار جو تھا وہ عمران خان صاحب کی فیملی عمران خان صاحب کے بہنوں کے پاس۔ لیکن سر پھر یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ پھر بیرسٹر گوہر صاحب پارٹی لیڈ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، صحت کے معاملے میں پارٹی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کی سیٹسفیکشن جو ہے سبجیکٹ ٹو فیملی ہے، اگر فیملی سیٹسفائیڈ ہوگی ہم سیٹسفائیڈ ہوں گے، فیملی نہیں سیٹسفائیڈ ہوگی ہم نہیں سیٹسفائیڈ ہوں گے۔ ابھی آپ نے جو کلپ چلایا، میں آپ کو واضح کر دوں کہ سہیل افریدی کا موقف بڑا ہی واضح آ رہا ہے اس پورے معاملے میں کہ ہم تب مطمئن ہوں گے جب عمران خان صاحب کی فیملی۔ بیرسٹر گوہر نے نام لے کر کہا سہیل افریدی میرے ساتھ ہے، نہیں جی، انہوں نے اطمینان کا اظہار نہیں کیا اس پوری معاملے کے اندر۔ اور مطالبہ کیا تھا؟ مطالبہ یہ تھا کہ اطمینان کا اظہار تھا یا نہیں تھا؟ کانفرنس کال پہ ساتھ تھے، کانفرنس کال میں ساتھ تھے۔ میں اس لیے اس کو آپ کنفرم نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے نہیں پتا۔ بیرسٹر گوہر نے ابھی میرے ان کے ساتھ بات نہیں ہوئی، میں آپ کو یہ کنفرم نہیں کر سکتا کہ وہ تھے نہیں تھے، لیکن جتنا مجھے پتا تھا، دیکھیں مطالبہ کیا تھا ہمارا بنیادی، کہ ایک ذاتی معالج
दो स्पेशलिस्ट जो आंख के दो स्पेशलिस्ट हो और फैमिली का एक मेंबर वो जाएं, वो इन्वेस्टिगेशन करें इमरान खान साहब की पहली, उसके बाद उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो और ट्रीटमेंट शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल से हो, क्योंकि मरीज के पास या जो बीमार होता है उसके पास इस बात का इख्तियार होता है कि वो कौन से डॉक्टर से अपना इलाज कराना चाहते हैं और कौन से हॉस्पिटल से कराना चाहते हैं। हालांकि आपको याद होगा जब नवाज शरीफ की बीमारी आई, जब नवाज शरीफ बीमार हुआ, क्या वो लंदन नहीं गया? क्या इलाज के लिए वो उसको बाहर नहीं भेजा गया? लंदन जाना और शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जाना जमीन और आसमान का फर्क है। अडियाला जेल से शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मेरे ख्याल में करीब पड़ता है एज कंपेयर टू पिम्स। आप बगैर इजाजत के पिम्स 2 दफा इमरान खान साहब को ले आए, हमें पता ही नहीं है कि आपने किस चीज का उनका इलाज किया है। एक प्रेस रिलीज जारी कर देते कि जी हमने इलाज कर दिया। क्या आपने इन्वेस्टिगेशन की? क्या आपने टेस्ट किए? क्या कोई चीज है जो हम इमरान खान साहब सिर्फ इलाज का मामला, इमरान खान सिर्फ एक कैदी नहीं है, इमरान खान साहब 25 के महबूब लीडर है। जहां तक इमरान खान के इलाज का मामला और उसकी फैमिली को एक्सेस का मामला है, मैं 100% सपोर्ट करता हूं आपकी इस बात को। अच्छा, उसकी फैमिली को एक्सेस होनी चाहिए और इलाज भी होना चाहिए। चार मेन स्टेक होल्डर इस पूरे मामले में, पॉलिटिकल जमात, फैमिली, वकला और कौम। इन चारों के सामने इमरान खान साहब की जो ट्रीटमेंट हुई, जो टेस्ट हुए, जो इन्वेस्टिगेशन हुई, पब्लिक कर लेती उन चीजों को। मैं आता हूं, फिर उसके बाद डिसाइड करते कि ये ठीक हुआ या ठीक नहीं हुआ। इस वक्त पार्टी के अंदर बहुत बड़ा एक क्राइसिस है। अलीमा खान ने नाम ले लेकर, हामिद खान पार्टी के फाउंडिंग मेंबर हैं, शायद खटक से बहुत पहले से वो पार्टी का हिस्सा होंगे, उनका भी नाम लेकर उन्होंने उनको भी क्वेश्चन कर दिया। बैरिस्टर अली जफर साहब बहुत ही सुलझे हुए आदमी है, उनके वाले साहब ने भी एक तरीका कहा था सियासत का, उनका भी है, उनको भी चैलेंज कर दिया। गौहर साहब को इन्होंने कहा कि इस सिचुएशन में वो बन गए हैं, अदरवाइज वो पार्टी के वर्कर नहीं थे। तो ये तो एक पार्टी टूट गई अंदर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। बात ऐसी है कि ये जो कुछ कह रहे हैं एक तरफ से, दूसरी तरफ से जितनी आवाज़ें आपको सुनाई दी, ये सारी फ्रस्ट्रेशन है और यकसुई नहीं है। जमात जो होती है ना, आपने देखा होगा आसिफ अली जरदारी साहब जेल में थे लेकिन उनकी पार्टी यकसू थी, पीछे फैमिली थी, पीछे एक सेकंड टियर में फैमिली थी जो पार्टी लीड कर रही थी। अगर फैमिली एक किरदार अदा कर रही थी तो पार्लियामेंट में उनकी पार्टी अपना आईनी किरदार अदा कर रही थी। जो उनका पार्लिमानी किरदार था वो उन्होंने मरने नहीं दिया। सर, लेकिन आप दोनों जमातों के साथ एक एडवांटेज था। नवाज शरीफ साहब को अगर जेल में डालते थे ना, तो शहबाज शरीफ रात को चाहे वो मलिक अहमद खान की गाड़ी की पिछली सीट पर छुप के जाते हो तो वो मुलाकातें करते थे। उन्होंने नवाज शरीफ के लिए रास्ता निकाला। जरदारी साहब 11 साल जेल में थे, बीबी उनके बिहार पे बात कर सकती थी। कलसूम नवाज तो हॉस्पिटलाइज थी, तो उस वक्त तो आप लोग कुछ और बातें कर रहे थे, लेकिन ये उनकी फैमिली से कोई ना कोई इंटरेक्ट कर रहा था। मैं बताता हूँ इनके लिए। अच्छा, मैं वो बात बीच में रह जाएगी। आसिफ अली जरदारी के बाद अगर नवाज शरीफ की बात करें तो उनकी पार्टी भी इंटैक्ट थी और उसमें यकसुई थी, उसमें रिफ्ट्स नहीं थे। पार्टी तो टूट गई थी आपकी, एक स्टेज पे 19 सीटें रह गई थी आपकी, ठीक है, लेकिन जितनी भी थी 2/3 अक्सरियत से 19 उसके बावजूद हमारा एक पार्लिमानी किरदार था, एक दस्तूरी किरदार था, एक जमहूरी किरदार था, लेकिन हमने सारे जावियों को कवर करके रखा हुआ था। अब जहां पर सर आपको एक एडवांटेज था चौधरी निसार का, वो नहीं है अभी। शहबाज शरीफ का। दूसरी साइड पे जा रहे हैं, मैं इस साइड पे आ रहा हूं। वो आपके लिए ब्रिज का किरदार अदा करते थे, इनकी जमात में वो किरदार कोई नहीं अदा करता। ये फर्क होता है पॉलिटिकल पार्टीज में और ये होता है हुजूम में। इनकी पार्टी हुजूम तो है लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। इमरान साहब के होते हुए जब वो मुल्क से जेल से बाहर थे उस वक्त भी ये पार्टी नहीं बन रही थी, उस वक्त भी इसमें यकसुई नहीं थी, उस वक्त भी इसमें दड़ेबंदी थी। आज तो ये जो बैरिस्टर गौहर, मैं कहता हूं कि मेरे मुखालिफ हैं, लेकिन आई हैव लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट फॉर, नफीस आदमी है, इंतहाई नफीस। लेकिन उन्होंने कहा कि इस मौके पे ऊपर वो सदर बन गए, वैसे वो वर्कर नहीं थे। ये इनकी राय हो सकती है लेकिन हमारी भी एक राय है और हम जमहूरी लोग हैं, हम हर बंदे के बारे में राय रखते हैं। वो मैं कहता हूँ, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर कोई सॉफ्ट फेसेस है ना, वो उसमें उसका फेदर इन द केप है। वो तो बैरिस्टर अली जफर भी हैं, अली जफर साहब हैं, हामिद खान साहब हैं, मैं समझता हूँ ये बड़े अच्छे लोग हैं। इसमें उमेर नियाजी साहब हैं, उमर साहब, बिल्कुल ये है, इसमें बड़ी तादाद है कि जो एक सॉफ्ट और सेन वॉइसेस हैं। जहाँ तक इनका मसला है तो इनके लिए इंगेजमेंट जो थी ना, बैरिस्टर सैफ ने भी की है, बैरिस्टर गौहर ने भी की है इमरान खान साहब के लिए, और इसके अलावा अली मीन गंडापुर ने की है। इसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करा दूं शाहिद भाई को कि अलीमा खान जो है, अगर वो
مریم نواز سے ملاقات کر سکتی ہیں اپنے بیٹوں کے لیے، تو کیا انہوں نے مزید انگیجمنٹ نہیں کی ہوگی؟ بیٹوں کے لیے انہوں نے مریم نواز سے ملاقات کی؟ یہ تو بڑی کامن سی بات ہے، بڑی آج یہ تو مطلب اٹس این اوپن سیکرٹ ناؤ. اچھا، اس کو تو ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ کہتے ہیں کہ مری میں ہوئی ہے، میں تو نہیں تھا، مری میں ملاقات ہوئی؟ میں تو نہیں تھا بیٹا اس میں، لیکن جو سننے میں آ رہا ہے وہ یہی ہے. آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا. اچھا، اچھائی کا مظاہرہ کیا اگر اس کے بعد انہوں نے بیٹے چھوڑ دیے؟ کیونکہ بلا وجہ تو کسی کو پکڑ کے ظلم نہیں کرنا چاہیے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ اپنے بات کے لیے مل سکتی ہیں تو عمران کے لیے کیوں نہیں ملی؟ کیوں نہیں مل سکتی؟ یہ اس کا اگر جواب نہیں تو ملی، شاید کر سکتے ہیں. اگر نہیں ملی تو کیوں نہیں ملی؟ پہلی بات یہ، اب میں اس بات پہ میں پولیٹیکل جماعت کی بات پورا کر لیں جماعت کی ڈیفینیشن کر دیتا ہوں. پولیٹیکل جماعت وہ ہوتی ہے جو عوام میں علیمہ خان ملی مریم نواز؟ نہیں، یہ تو ویسے انہوں نے کوئی خود سے پتہ نہیں کوئی کہانی، یہ تو آپ کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں. بیٹے کو پکڑا گیا تھا نا، یہ کہتے ہیں کہ مریم میں ملی ہے. یہ مریم کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. دیکھیں، کبھی بھی عمران خان کی بہنیں بھیک نہیں مانگے گی اپنے بیٹوں کے لیے، یہ تو آپ کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں، کسی کے لیے بھی نہیں. ہم نے تو یہ بات کی ابھی انہوں نے کی ہے، یہ کسی سے آپ نے سنی ہے؟ بھائی جان آپ نے سنی ہے اس سے پہلے؟ ابھی ان سے سنیے اختیار صاحب سے. شیر افضل مروت ہماری پارٹی کا نہیں ہے. نہیں، یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے. نہیں، شیر افضل مروت صاحب کو فون پہ لیں جی. نہیں، وہ ہماری پارٹی کا نہیں ہے. مروت نے یہ بات کی ہے، ہماری پارٹی کا نہیں ہے، پارٹی کا بندہ ہے. وہ ہماری پارٹی کا نہیں ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، جماعت وہ ہوتی ہے جو عوام کے اندر ہوتی ہے، جس کے ساتھ عوام کھڑی ہوتی ہے، اور عوام تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ ہے. باقی لیڈرشپ میں لڑائی جھگڑی روٹین کے چلتے رہتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں نا چودھری نثار جس نے ان کو ریسکیو کیا، آج کدھر ہے؟ حقان عباسی مشکل ٹائم میں کھڑا رہے، آج کدھر ہے؟ جو بظاہر آپ کو خواجہ آصف نظر آتے ہیں نا، خواجہ آصف بھی کڈے لائن ہے. نہیں، یہ آپ سن لیجئے، وہ بھی کڈے لائن ہے، اس کو کوئی نہیں سنتا مسلم لیگ نون میں. کسی پہ جا کے خواجہ آصف ہماری پارٹی کے سٹال کوئی نہیں سنتا، وہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، کوئی بھی نہیں سنتا. ان کی تقریریں دیکھ لیں، وہ کسی دوسری طرف جا رہے تھے، شاید منا لیا ان کو. نہیں، سن لیجئے، خواجہ آصف جس نے جو پارلیمانی لیڈر تھا ان کا پچھلے حکومت میں کرائسس میں وہ لیڈ کیا، آج میں کٹے لائن ہے. آپ نے تو ماشاء اللہ ابھی دیکھا ہی نہیں ہے، آپ نے تو وہ چیزیں فیس ہی نہیں کی جو ہم نے فیس کیا ہے. نہیں دیکھا آپ نے، میں آپ کو الفیہ کہتا ہوں اپنے ماشاء اللہ میں نواز شریف نہیں دیکھا، سعودی عرب چلا گیا تھا. عمران خان صاحب تحریک انصاف ایسے حالات کبھی ماشاء اللہ کے دور میں بھی نہیں گزرے. آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے. اچھا، ایک کراس ٹاک کی بجائے سوال جواب کر لیں زیادہ اچھا ہو جائے گا. 70,000 ہمارے کارکنوں کو جیلوں میں ڈالا گیا. سوال جواب کر لیں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا. شاہد خٹک صاحب، کیا یہ وقت ہے کہ پھر علیمہ خان پارٹی کی قیادت سنبھال لیں جب تک عمران جیل میں؟ کیونکہ باہر تو آپ کی قیادت کو انہوں نے ساری کو چیلنج کر دیا. یہ بھی ایک سازش ہے. دیکھیں، علیمہ خان کسی بھی لیول پہ پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں کرتی. کون چلائے گا پارٹی؟ گور خان آپ نے کہا کہ موقع مل گیا، وکیل بہت اچھے تھے. سلمان ناجہ صاحب سیکرٹری جنرل ہے، ہماری ایک سٹرکچر ہے. خیبر پختونخوا میں جنید اکبر. پارٹی کون چلائے گا؟ میں بتا رہا ہوں نا، ان کے حساب میں بتا رہا ہوں نا، ان کے حساب میں اچھزئی بھی فارغ ہے. آپ کو از اٹ ٹائم کہ علیمہ خان پارٹی کو سنبھال لیں؟ یہ دیکھیں، یہ آپ کہہ نا جو عمران خان صاحب کی اصول ہے، یہ ان اصولوں کے خلاف یہ بات ہے. علیمہ خان اپنی بائی کی رہائی کے لیے، ان کی صحت کے لیے جدوجہد ضرور کر رہی ہے. مجھے 20-25 دفعہ خود کہہ چکے ہیں کہ جس دن عمران خان صاحب باہر آئیں گے نا، میں آپ کو نظر نہیں آؤں گی. علیمہ خان کبھی بھی ہمارے سٹیج کے اوپر نہیں بیٹھی. پوری پارٹی کو تو انہوں نے چیلنج کر دیا. نہیں، دیکھیں، وہ وکیلوں کا معاملہ ہے، وہ کیسز کا معاملہ ہے، پولیٹیکلی نہیں ہے. حامد خان آپ کی پارٹی کے لیڈر، دیکھیں وہ وکیل بھی ہے نا، ان کو ضرورت ہے عمران خان. عمران خان نے سینیٹر بنایا ہے تو ان کو نہیں آنا چاہیے کورٹس میں. جن کے نام لیے بینیفٹ پارٹی کے، تو گلا نہیں بنتا. دیکھیں، عمران خان صاحب کو دوسرا کوئی بھائی نہیں ہے. عمران خان صاحب کی صرف 3 بہنیں ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ بہنیں کتنی وریڈ ہوتی ہے اپنے بھائی کے لیے. تو ان کا درد، ان کا غصہ بالکل جائز ہے، میں سپورٹ کرتا ہوں. بہنیں تو جو کوشش کر رہی ہیں ان کو تو قابل ستائش ہے. میں تو نہیں ان کی کوئی بھی بری بات کرتا. وہ تو بہت ہمت ہے، اس عمر میں بھی اتنی ہمت ہے، بہت اچھا کام کر رہی ہیں وہ. آپ کی پارٹی تتر بتر ہے. پارٹی کدھر کھڑی ہے؟ دیکھیں، مشکل حالات، پارٹی ساتھ جا کے جڑ جائے. مشکل حالات ضرور ہیں. دیکھیں، جب لیڈر جیل کے اندر ہو، گھر کا سربراہ جیل میں ہو، تو یہ مسئلے مسائل چلتے رہتے ہیں. لیکن ایک بات کے اوپر ہم سارے متفق ہیں. کیا یہ وقت نہیں ہے کہ پارٹی اس وقت باہر اپنی ایک نئی قیادت منتخب کر لے؟ کیونکہ بیرسٹر گوہر کے اوپر تو آپ کے الفاظ سے مجھے پتا چل گیا کہ کتنا ٹرسٹ لیول ہے پارٹی. دیکھیں، میں بیرسٹر گوہر کے اوپر کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ وہ اچھے انسان نہیں ہے یا وہ اچھے نہیں ہیں. آپ نے ان کو برا نہیں کہا، لیکن آپ نے کہا وہ اچھے وکیل ہیں. اس موقع پہ وہ صدر بن گئے، پارٹی کے ورکر نہیں. پولیٹیکل جماعت میں لیڈر وہ ہوتا ہے. اگر بیرسٹر گوہر اس پارٹی کے چیئرمین نہ ہوتے تو یہ جتنی
جتنی پی ٹی آئی رہ گئی ہے نا یہ بھی شاید نہ رہتی. وہ آپ کی تو پوری کوشش ہے نہ رہے, وہ تو اللہ کی طرف سے باقی کی بچی ہوئی ہے, ابھی وہ بھی چلی جائے. وہ بات اور ہے. جہاں تک ان کے ماننے نہ ماننے کی بات ہے, شاہد خٹک صاحب اور ان کا جو جس گروپ سے یہ بلانگ کرتے ہیں, یہ اپنے کس گروپ سے بلانگ کرتے ہیں؟ جس اپنی پارٹی میں گروپ ہے نا ان کا. کون سا گروپ ہے وہ جو سیکنڈ ایئر کا وہ رہائی فورس والے نہیں ہیں, سہیل افریدی صاحب کے ساتھ ہیں. تو یہ لوگ جو ہے نا یہ اس میں سے ان کے حساب میں میرا کوئی گروپ نہیں ہے. میں اپنے لیڈر کو فالو کرتا ہوں. باری کا انتظار کریں. میں اپنے لیڈر کو دیکھیں, اگر میں یہ کہہ دوں کہ آپ جو ہے آپ کون سے گروپ کے, ابھی میں یہ بتاؤں, چھوڑ دے تھوڑا صبر کریں. دیکھیں ابھی آپ اپنی باری پہ میں آتا ہوں. صرف اختیار ولی صاحب جو ہے, اختیار صاحب کو بات ان کی جگہ پرویز خٹک کو, مروت صاحب کو فون پہ لیں, انہوں نے اتنا بڑا الزام عائد کیا ہے. جگہ پرویز خٹک کو لیا گیا, اور جب میڈیا میں شور آیا ہم نے بھی سپورٹ کیا کہ جی جو بھی ہے ہماری لڑائی جھگڑے چلتے ہیں. تو میرا بڑا ہمدرد ہے کہ تو میں نے نہیں سپورٹ کیا. اچھا مجھے ایک یہ تو بتا دیں, میں اپنی جگہ پرویز خٹک صاحب کی اصل پارٹی کون سی, یہ تو بتا دیں. پرویز خٹک صاحب کی اصل پارٹی کون سی ہے؟ کس کا مشیر تھا؟ پرویز خٹک صاحب کی اصل پارٹی ان کا وزیر اعلیٰ تھا, ان کا باس تھا. پرویز خٹک صاحب کی اصل پارٹی کون سی ہے؟ ابھی تو آپ کے پاس ہے نا اصل پارٹی کون سی ہے؟ جو یہ بات سننا نہیں چاہتے نا, میں پھر بھی ان کو سنا. نہیں لیکن پرویز خٹک صاحب کی اصل پارٹی کون سی, یہ تو بتائیں, آپ دونوں ہی بتا دیں. یار وہ تھے آئی پی پی میں, اور آئی پی پی والوں نے میرے خیال میں کچھ آئی پی پی سے تو الیکشن نہیں نا لڑا انہوں نے, وہ تو انہوں نے کوئی اپنا گروپ بنایا ہوا تھا, پی ٹی آئی سے کچھ بنایا ہوا تھا, کچھ اس طرح. ہاں پی ٹی آئی پارلیمنٹ, انہی کے جیسے کوئی نام وام رکھے ہوئے نا, ان لوگوں کے بس میں ہونا. ویسے ان کی پارٹی کون سی, سچ بتا دیں, آن ایئر آج جلے جانے دیں. یہی ہے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین. آپ کو پتا پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کس نے بنوائی تھی؟ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین بھی انہوں نے بنوائی تھی. اتنے تکڑے ہو گئے آپ بات سنیں گے, جو مسلم لیگ نون کا 30-40 سال پرانا ورکر ہے نا, اس کو گڈے لائن کر کے جو سارا دن ٹی وی پہ بیٹھ کے لیڈرشپ کے لیے بولتا تھا, اس کو نہیں لگایا. کیا خیال ہے, پرویز خٹک کو لگایا. اور یہ بھی جب آپ نے میڈیا میں شور کیا کہ میرے ان کے ساتھ اس دن کی ٹی وی پروگرام ہے, اسی دن کے, مجھے یہ بتاؤ, میں نے خود کہا کہ جی آپ ساتھ میں لڑتا جھگڑتا ہوں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن آپ اور کریں آپ کے زیادتی ہوئی ہے. خٹک صاحب ریلیونٹ نہیں ہے, یہ بتائیں کہ پارٹی کو کس کو لگانا چاہیے. یہ دیکھیں میری بات, نگ پورا کیا ہوا ہے انہوں نے, کس کو چیئرمین لگائیں گے پارٹی کا جو پارٹی کا کاز لے کر آگے جائے. عمران خان ہی ہمارے چیئرمین ہے. عمران خان ابھی تو جیل میں ہے, باہر آپ کو ایک بندہ چاہیے لیڈ کر, جیل میں ہے. دیکھیں عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں بند کر دی ان لوگوں نے. یہ سارے ایک جاتی ہے وہ ملاقاتیں, لیکن پارٹی لیڈ کون کرے گا؟ عمران خان صاحب لیڈ کر رہے ہیں نا. یہ سب وہ جب ہم اندر جائیں گے, ایک دن پیدا ہوئے, ان میں یہ کسی کو بڑا مانتے نہیں ہیں. اچھا نہیں مانتے, جواب لے لیں. بالکل نہیں مانتے, بالکل. ہم غلام نہیں ہے, ہم نواز شریف کے خاندان کے غلام نہیں ہے, ہم مریم نواز کے لیے, ہم چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں ہے, ہم کلثوم نو چھوٹا نو بڑا نو تمیز نو تہذیب نو امام صفدر بھی آ گیا, ہم جنید صفدر کی نہیں ہے. ہاں ہم آزاد ہیں, عمران خان صاحب نے ہمیں آزاد کیا ہے. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہمیں اعظم نے آزاد کیا ہے, اور تبھی جا کے نواز شریف پورے خاندان کی پیچھے لگی ہوئے ہیں. بیٹی چیف منسٹر, بھائی وزیر اعظم, اس سے پہلے خود وزیر اعظم, ہم شہباز وزیر اعلیٰ. یہ کیا پارٹی ہوگی؟ پارٹی وہ ہوتی ہے کہ جس میں شاید خٹک جیسے عام نوجوان آ کے پارلیمان میں یار عمران کا کوئی حمزہ ہوتا, عمران کا ہم لیڈ کریں گے. میری بات سن, ہم کریں گے. منسٹر گوہر صاحب کی جگہ کون لیڈ کرے گا؟ نہیں ایک سوال سیریس ہو جائے, ہم لیڈ کریں گے. میں پارلیمانی پارٹی میں لیڈ کروں گا. جنید اکبر صاحب کیپی میں, عالیہ حمزہ صاحب عمران کا بیٹا ہوتا تو شاید پارٹی زیادہ آرگنائزڈ ہوتی. اگر اس کا کوئی بیٹا ہوتا, بیٹے تو اس کے اللہ خیر رکھے دو ہیں, نہیں وہ اگر کرک میں رہتے یا پشاور میں رہتے, آج یہ ایم این اے ہوتا. بالکل کبھی بھی نہیں ہوتا, بالکل ہوتا, نیور. تو اس کے گھر میں ایک پارلیمنٹ میں سوال ہو گیا عمران کے علاج کے اوپر, کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. تو دوسری دفعہ کبھی اختیار ولی صاحب جی 14 کوئی سابق کپتانوں نے خط لکھ دیا ہے, کل برطانوی پارلیمنٹ نے سوال اٹھا دیا, تو آپ اپنے طریقہ کار کو بھی بدل لیں. سر ڈگنیفائڈ طریقہ ہونا چاہیے. میری بات سنیے, سابق جو ہوتے ہیں وہ سابق ہی ہوتے ہیں, موجودہ جو ہوتے ہیں وہ موجودہ ہوتے ہیں. اب سابق کپتانوں سے خط انہوں نے نہیں لکھا, خط لکھوایا گیا ہے, جس نے بھی لکھوایا, یہ ہمیں پتہ ہے, بڑے نام ہے وہ, یہ شرارتیں یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح یہ باہر جا کے لابنگ فرمز ہائر کرتے تھے نا, سیم از دا کیس, یہ اس کی کنٹینیویشن ہے. کل برطانوی پارلیمنٹ میں بھی کسی نے پیسے دے کے بحث کروا, تو برطانوی پارلیمنٹ تو سسرال ہے,
साबिक ससुराल तो टेंशन नहीं बचे कोई। रहते हैं उधर, तो उन्होंने तो काम ही यही करना है। बहरहाल इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क जहाँ से पड़ेगा वो इनको भी पता है, वो हमें भी पता है, वो आपको भी पता है, वो आवाम को भी पता है। वो कैसे? परफॉर्मेंस इनकी कोई है नहीं ज़मीन पे। 14 साल हो गए आपकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है। आज आप है खड़ा, वो सूबा किधर खड़ा है? गंदम जवाब चल रहा है। रहाई फोर्स बना रहे हैं ना सर, वो रहाई फोर्स क्या करेगी? ये दुहाई फोर्स बनी हुई है, ये क्या रिहाई फोर्स बनाएंगे? अभी इस पे ये मैं दुहाइयाँ मुझे देते हुए मेरी बैठे बात हुए। करने दे। मैं रहाई बताऊं। फोर्स। देखिए, हम एक पॉलिटिकल जद्दोजहद नौजवानों का एक उसको आप वो कहें कि वो हम अभी तक आप क्या नौजवानों कर को रहे हैं? पूरे पाकिस्तान से इकट्ठा करेंगे, वो तो आप कर ही और रहे हैं। उससे हम एक फोर्स बनाएंगे जो आइन और कानून के दायरे में रह के पॉलिटिकल अम्ब्रेला के नीचे इमरान खान की रिहाई के लिए जद्दोजहद करेंगे। वो मार्च भी करेगी, वो धरने भी वो देगी। तो वैसे ही आपके वर्कर को कॉल दे सकते देखिए, हैं, उसको अभी रहाई वो फोर्स तो कहने आप की कर जरूरत रहे हैं उसको ना। हेड जो है वो सुहेल अफरीदी साहब तो खुद किसको करेंगे। धोखा देना चाहते हैं? ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे और बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसके ऊपर तशवीश काफ़ी ज़्यादा होती है। पावर्टी बढ़ रही है, इनकम इनक्वालिटी बढ़ रही है, लोगों की कंजम्पशन गिर रही है। हो क्या रहा है पाकिस्तान के साथ? डॉक्टर हफीज़ पाशा पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ज़ाना हमारे साथ हैं। डॉक्टर पाशा साहब, ये जो नया सरकारी इदादोशुमार का एक हमारे सामने टेबल्स कुछ आए हैं, उससे पाकिस्तान की पावर्टी बताया गया है कि पिछले कुछ अरसे में बढ़कर 29% पे पहुंच गई है। क्या ये 29% ही है या आपके इदादोशुमार के मुताबिक इससे भी ज़्यादा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हालांकि प्लानिंग कमीशन ने एक अच्छी रिपोर्ट, मुनासिब रिपोर्ट पेश किया है, जिससे उन्होंने ये बताया कि हालात काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके हैं, मगर हमने जो रिसर्च किया है, ख़ास तौर पे अगर आप एक और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के मेजर को देखें जो ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है कंपेयर टू पॉवर्टी लाइन अप्रोच, तो उसके तहत तो कम से कम इस वक्त गुर्बत का जो पैमाना है वो 35% है, जबकि प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट कह रही है कि लगभग ये 28.8% के करीब है। तो वाज़े तौर पर हमें अपना ख्याल ये है, और रिसर्च के बाद हम ये कह रहे हैं कि ये तकरीबन 35% तक पहुंच चुका है। तो डॉक्टर साहब, आपके तो अगर अंदाजे दुरुस्त हैं तो इसका मतलब ये होगा कि कम व बेश कोई 8.5 करोड़ से 9 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल है। जी बिल्कुल। अब आप ये सोचिए कि इस वक्त पाकिस्तान में बेरोजगारी का पैमाना भी हद से ज्यादा बढ़ चुका है। आपके ख्याल में बेरोजगारी की शरह क्या है अभी? वो पाकिस्तान का जो बेहतरीन डिजिटल सेंसस हमारे पाकिस्तान ब्यूरो ने किया था, उसके तहत 2023 में आपको हैरत होगी, उन्होंने खुद कहा है कि वो जो बेरोजगारी का लेवल है वो 22% है। लेकिन सर, सरकारी इदादोशुमार तो 7% कहते हैं, वो गलत नंबर है। वो तो खैर सर्वे के बेसिस पर, लेबर फोर्स सर्वे, बट सेंसस कह रहा है कि 22%। सेंसस से ज्यादा रिलायबल क्या हो सकता है? तो इसलिए ये, और दूसरा, अगर आप दूसरा अप्रोच भी अडॉप्ट करें, मिनिमम वेजेस वगैरह का अप्रोच वगैरह अडॉप्ट करें, तो लेबर मार्केट सिचुएशन पाकिस्तान की हद से ज्यादा खराब हो चुकी है। जिनके पास नौकरियां भी हैं, उनकी जो रियल इनकम है, असल जो आमदनी है कीमतों के बाद, वो बहुत गिर चुकी है। 15 से 20% कम से कम। डॉक्टर साहब, इसमें एक और नंबर है जो ये बताता है कि इनकम इनइक्वालिटी जो है वो 2014-15 और 24-25 के दरमियान, 18-19 और 24-25 के दौरान 6 साल के अरसे में वो बहुत डिटीरिएट हो गई है। अमीर हो गया, गरीब हो गया। ये कितना तफावत बढ़ गया? जो पूरेस्ट 20% है उनकी क्या पोजीशन है और जो रिचेस्ट सेगमेंट है उनका क्या पोजीशन है? बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान में हुआ ये है कि जो हमारे जो निचला जो 40% लोग हैं, जो बेचारे गुर्बत के लकीर के नीचे हैं, उनकी आमदनियों में नुमाया तौर पर कमी आई है, और जो अमीर तबका है, जो हमारे सबसे ऊंचा 20% है, उनकी इनकम में इतना इजाफा नहीं हुआ, अलबत्ता कमी भी इतनी नहीं आई है। तो इसलिए फासला बहुत बढ़ गया है।
اور ہمارا جو رپورٹ آئی ہے پلاننگ کمیشن کی وہ 32% کہتی ہے. ہمارا ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ یہ تقریباً کم از کم 40% ڈفرینس ہو چکا ہے. یہ تو ڈاکٹر صاحب پھر ایسی صورتحال ہے کہ جس میں میں نے پوری رپورٹ کی ڈیٹیلز کو خود تو اسیس نہیں کیا، لیکن ایک دو اکانومسٹ نے مجھے کہا کہ جو پاکستان میں لوگ پاورٹی لائن سے اب نیچے ہیں ان کی کنزمپشن ویٹ کی، آٹا کی، رائس کی اور اس طرح کی جو بنیادی ضرورت کی شائیں زندہ رہنے کے لیے وہ بھی گر گئی ہے. از اٹ ٹرو؟ واضح طور پر گری ہے. دیکھیے یہ جو سروے آیا ہے ہاؤس ہولڈ انٹیگریٹڈ اکنامک سروے، اس نے جو بتایا ہے اس سے بے پناہ افسوس ہوتا ہے. دیکھیے جو بیسک نیسیسٹیز ہیں اور خاص طور پہ آپ کے جو فوڈ کے جو بیسک فوڈ سٹف جو ہے ہوتا ہے کھانے پینے کا اشیاء، اس میں واضح طور پر کمی آئی ہے. اور ہمارے جو نیشنل جو گروتھ فگرز ہیں حالانکہ وہ ابھی بھی کم ہیں، وہ میرے خیال سے اس سے بھی زیادہ کم ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ جب کنزمپشن ہی ختم ہو گئی ہے تو پروڈکشن کہاں سے ہو رہی ہوگی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. منٹ میں میرے خیال میں اختیار ولی صاحب اور خٹک صاحب اس کے اوپر بھی آپ اپنی رائے دے دیں. جن لوگوں کے ووٹ لے کر آپ لوگ پارلیمان میں پہنچتے ہیں ان لوگوں کی صورتحال آپ نے دیکھ لی ہے کہ پاورٹی بڑھ گئی ہے، ان امپلائمنٹ بڑھ گئی ہے، غریب ہو گئے، تو کیسے زندگی چلے گی؟ سر آپ نے دو چیزوں کا سہارا لیا. آپ نے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک کا لیا اور حفیظ پاشا صاحب نے جو ہے تو انہوں نے سینسس 2023 کا لیا. دونوں رپورٹس آفیشیل ہیں، پرائیویٹ نہیں ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی آفیشیل نہیں ہے. اب میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ ساری الخرابی جو تھی 4.25 سال کی حکومت تھی جو لائی گئی تھی 2018 میں، آپ کے 3 سال میں ہن برس رہا ہے میرے خیال میں. پی ڈی ایم کی دور سے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے تو ڈوبتی کشتی کو ہم نے بچایا ہے، اگر ہم نہ ٹیک اوور کرتے تو ان کے تو وزیر اعظم جو تھا پی ٹی ایم کا وہ تو کہہ رہے تھے کہ ملک ٹوٹ رہا ہے. 2018 سے پہلے قرضہ کتنا تھا ہمارے حکومت کے بعد؟ قرضہ کتنا رہا؟ ہم نے کتنا واپس کیا؟ آپ نے ڈبل کر دیا. نمبر سیکنڈ یہ کہ پیٹرولیم لیوی ہمارے دور حکومت میں کتنی تھی، آج کتنی ہے؟ پاورٹی کی جتنی بھی انڈیکیٹرز تھے، دیکھیں جب رجیم چینج ہو رہا تھا ڈالر 152-53 پہ کھڑا تھا، آج 300 کو چھو گیا. 65 روپے. اچھا 65 روپے پہ تھا، 110 پہ 142-43 پہ ہم چھوڑ کے بجائے. آپ نے وعدہ 40 کا کیا تھا، آج کتنے پہ؟ نہیں آپ نے وعدہ 40 کا کیا تھا. ایک انٹرنیشنل ریٹس ہوتے آگے پیچھے ہوتے رہتے پیٹرولیم ریٹس میں تنقید نہیں کرتا. غلط بات تھی. پیٹرولیم لیوی آپ 86 روپے لے رہے، عوام کی چمڑی ادھیڑ دی ہے 86 روپے لے کے. ندیم ملک صاحب ایک لیٹر کا 12-14 روپے لے رہے تھے، 5 روپے کا یہ 82 روپے لے رہے ہیں. انہوں نے تاریخ، آپ نے تو لوگوں کا سولر بھی بند کر دیا، خدا کا نام لے. کیا کرتے؟ یہ ملک کو بچانا بھی تھا نا ڈیفالٹ سے. ہمارے دور حکومت میں اختیار ولی صاحب، شاید خٹک صاحب، دونوں کا شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.